जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दर्शकबिन तब हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल 4K टेलिभिजन। मुस्लिम समुदाय को धर्म, सांस्कृतिक वेशभूषा, रीतिरिवाज तथा हिजो र आजको सामाजिक वातावरणसँग जोडिएको कार्यक्रम पैगामे मुस्लिम लिएर म प्रस्तोता मोहम्मद जियाउलक उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम विभिन्न भाषाभाषीलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली र हिन्दीमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम हो। यसै सिलसिलामा आज हामीले आफ्नो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ मौलाना मोहम्मद मुस्लिम बरकाती मिसबाही साहबलाई। उहाँ मदरसा गुलशने बरकात खजुरा गाउँपालिका सोनपुरमा कार्यरत हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुशामदीद कहते हैं आपको अपने स्टूडियो में। अल्हम्दुलिल्लाह जी, और बखैर हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है, उसके हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बेपनाह करम नवाजियाँ हैं कि बखैर हूँ और उम्मीद है कि आप भी बखैर हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का बड़ा एहसान है, उसके हबीब का करम है। मौलाना साहब, आज हमने आपको स्टूडियो में इन्वाइट करके कुछ अहम मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमने एक मौजू लिया है, नशे की खराबी जो आज जो हमारे मुआशरे में नौजवान तबका हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जो बालिग होते ही आज एक नशे के आदी हो जाते हैं। तमाम तरीके के जो एक विकृति फैला हुआ है, इसी हवाले से हम अपने नाजरीन के तक कुछ बातें पहुंचाने के लिए आपको शरीयत मुतहरता के तहत शरीयत की रोशनी में क्या बताया गया, इसी के मौजू पे हम कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये बताएं मौलाना साहब, नशे के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद यसअलूनका अनिल ख़म्रि वल मैसिर क़ुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीर। माशाअल्लाह। आमन्तु बिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए, नशा ये बहुत ही ख़राब चीज़ है जी। और परवरदिगार आलम ने इसकी ख़राबियों के पेश नज़र कुरान करीम के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर इसकी हुर्मत का बयान फरमाया है जी। अव्वलन पहले ज़माने में यानी ज़माने जाहिलियत में शराब का रिवाज था, लोग शराब पीते थे। लेकिन शराब पीने की वजह से, नशा करने की वजह से लोग बहुत सारी बुराइयों और बहुत सारे मसाइब व आलाम में गिरफ्तार हो जाया करते थे। परवरदिगार आलम हर चीज़ को जानता है, किसमें फ़ायदा है, किसमें नुकसान है, और ये भी है कि वो अपने बंदों से माँ से कई गुना ज़्यादा प्यार करता है। अब जाहिर सी बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हमेशा यही चाहेगा और चाहता भी है कि मेरा बंदा वो करे जो दुनिया और आखिरत में उसके लिए फ़ायदेमंद हो, और उन चीज़ों से बचे कि जिससे दुनिया या आखिरत में उसे नुकसान और खसारे का सामना करना पड़े। चुनांचे परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में फरमाया, यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर। ऐ महबूब, लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। जुए का तस्करा मैं नहीं करूंगा, चूंकि सवाल में आपने उस चीज का जिक्र नहीं फरमाया है। शराब
کے بارے میں چونکہ آپ کا سوال ہے، نشہ کے بارے میں آپ کا سوال ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اسی پہ ہماری اور آپ کی بات ہو. تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے. اور رب جب فرما دے کہ ان میں بڑا گناہ ہے تو پھر ہم اور آپ سب کو مان لینا چاہیے کہ واقعی اس کے اندر بہت بڑا گناہ ہے اور ہمیں اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. اور یہ یاد رکھے کہ 3 مرحلوں میں شراب کی حرمت قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی. اولاً تو اس موقع پر جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، پھر اس کے بعد جب رب تعالیٰ نے دیکھا کہ بندوں کا معاملہ کیا ہے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو دیکھا کہ واقعی اب وہ اس سے پرہیز کر رہے ہیں، تو مزید اس کی حرمت کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو. اب جب لوگوں نے سنا کہ کیا نشہ ایسی چیز ہے کہ جو نماز جیسی اہم عبادت کو بھی بیکار کر دیتی ہے، تو لوگوں نے مزید اس سے پرہیز کرنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد میں ایک اور موقع پر پروردگار عالم نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب کو اور اس کے ساتھ بھی دیگر چیزوں کو پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ شیطان کے گندے کام ہیں. اور پھر آگے چل کر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے. یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا آخری وارننگ دی گئی کہ اب تمہیں شراب سے بچنا ہی ہے. اگر نہیں بچو گے تو پھر جو شریعت کا حکم ہے وہ تمہارے اوپر نافذ ہوگا. تو شراب سے لوگوں نے بہت درجہ پرہیز کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں لوگ اس سے بچنے لگے اور حد درجہ اس کو جو ہے ناپسند کیا. چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص سے یہ فعل سرزد ہو گئی، یعنی اس نے شراب پی لیا. شراب پینے کے بعد جب نشہ اترا اور اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہم نے بہت غلط کیا ہے، تو دل میں مطلب اس کی خرابی کو محسوس کرتے ہوئے اور یہ کہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، تو شرم و حیا کے چادر کو اوڑھے ہوئے وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شراب پی لی ہے، لہٰذا مجھے پاک و صاف فرما دیں. تو میرے سرکار نے صحابہ سے فرمایا ذرا اس کو قریب کرو اور اس کا منہ سونگھو، دیکھو شراب کی بدبو آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے. چنانچہ صحابہ کرام نے اس کے منہ کو سونگھا تو واقعی اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی. تو چونکہ اب شراب کے بارے میں اسلام کے اندر سزا بھی ہے کہ اگر کوئی پی لے اور اسلامی حکومت ہو تو یہ ہے کہ اسلامی بادشاہ اسے سزا کا حکم دے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا بیان فرمائی ہے، سرکار کی شریعت میں اس کی سزا مقرر ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ لے جاؤ اسے اور درے لگاؤ. چنانچہ انہیں لے جایا گیا اور ان کے جسم پر کوڑے پڑنے لگے. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر اس کے کوڑے کی آواز کو سن رہے ہیں اور سرکار ایک طرف سے آ رہے ہیں، دوسری طرف جا رہے ہیں، ایک طرف سے آ رہے ہیں، دوسری طرف جا رہے ہیں. یعنی حضور علیہ السلام پر بے چینی کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے
کہ دیکھو میرا غلام گناہ کرنے کی وجہ سے جی کس قدر سزا میں گرفتار ہو گیا. جی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غالباً عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے اور آپ اس کے لیے بے چین ہیں. جی تو پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تم یہ تو دیکھ رہے ہو کہ اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے جی پر تم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ حیا اور شرم اور ندامت کا لبادہ اوڑھے ہوئے جی جی گناہ کا اقرار کرنے میری بارگاہ میں آیا ہے. تو اب کیا میں اس کے اوپر ترس نہ کھاؤں؟ جی جی ہاں شریعت میں جو سزا اس کے اوپر نافذ کیا ہے جی وہ تو ہمیں کرنا ہی ہے. جی جی لیکن یاد رکھو کہ اس کے دل میں اللہ کی بھی محبت ہے اور ہماری بھی محبت ہے. جی جی اگر محبت نہ ہوتی جی تو وہ اپنے جرم کا اعتراف کرنے میری بارگاہ میں نہیں آتا. صحیح. تو دیکھیے ان سے اگر اس طرح کی کوئی بات سرزد ہو بھی جاتی جی تھی تو وہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے. جی تو ہمارے مسلم نوجوان کو مسلم ہو یا غیر مسلم ہو جی نشہ تو سب کے یہاں جو بھی ہو ہاں سب کے یہاں جو ہے وہ بہت ہی خراب تصور کیا جاتا ہے. جیسے اس کو تو آپ نے تو وضاحت کیا جیسے آج اس دور میں شراب نوشی کو نشہ مانا ہی نہیں جاتا ہے. جیسے بہت لوگ نشہ نہیں سمجھتے ہیں شراب نوشی کو. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں تمام ایسے واقعہ ہوتا ہے کہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے شوقیہ مزاج سے لوگ پیتے بھی ہیں, پینے والے لوگ ہر ایک چیز. تو اب اس کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے جو لوگ اس طرح کا مزاج رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ کی پناہ کہ شراب کوئی بری چیز نہیں ہے اور اسے لوگ نشہ نہیں سمجھتے ہیں, وہ یقیناً بہت بڑی غلطی پر ہے. اور چونکہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جب پروردگار عالم دولت دے دیتا ہے تو بہت کم افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو صحیح راستے پر چلتے ہیں. چونکہ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم انسان کو غلط راہ پر ڈالیں, اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ بنیادی طور پر ان کے پاس قرآن کا علم یا احادیث کا علم, شریعت کا علم نہیں ہوتا. اور دنیا میں اس قدر وہ ملوث ہو جاتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے پاس یا غیروں کے پاس جنہیں شراب کی لت ہوتی ہے اور وہ کسی محکمے میں فائز ہوتے ہیں یا کسی بڑے عہدے پر فائز ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کی بنیاد پر وہ خود بھی پیتے ہیں اور ان کو دیکھ کر کے یہ لوگ بھی پینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ لوگ اس کو ایک فیشن سمجھ لیتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی کیا کر رہا ہے ہمیں اس کی طرف نہیں جانا ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پیغمبر نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. جس رب نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے اس رب نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. تو جب پروردگار عالم نے خود قرآن کریم میں اس کی حرمت بیان فرما دی اور اس قدر شدید بیان فرمائی کہ فرمایا کہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ, نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ, اور یہاں تک فرما دیا کہ اس کے اندر بہت بڑا گناہ ہے, اور یہاں تک فرما دیا کہ یہ شیطان کا گندا عمل ہے. تو جب رب نے کھلے عام اس قدر اس کو واضح طور پر بیان فرما دیا تو امت مسلمہ کو اور غیروں کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی یہ حرام ہے. اس کے قریب اگر ہم جائیں گے تو ہماری دنیا بھی تباہ ہوگی, ہماری آخرت بھی تباہ ہوگی. کہنے کا مطلب یہ ہے, خلاصہ کلام کیا جائے کہ اس سے فائدہ کہیں پر بھی نہیں ہے, نقصان ہی نقصان ہے کیول. دیکھیے ہاں الحمدللہ اس سے فائدہ تو قطعی نہیں ہے, ہمیشہ نقصان ہی دیکھا گیا ہے. آج بھی میرا مشاہدہ ہے, میں گاؤں کی طرف بھی دیکھتا ہوں کہ جن کے گھر کا نوجوان اس لت میں مبتلا ہو گیا ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ رات اور دن نہ کوئی کاروبار کرتا ہے نہ کسی پیشے سے جڑتا ہے, بس وہ شراب کے دھن میں رہتا ہے, نشے کی لت میں رہتا ہے. اور جب پیسے نہیں ہوتے تو گھر میں جو ساز و سامان ہوتا ہے وہ بھی فروخت کر ڈالتا ہے. حتیٰ کہ میرا مشاہدہ ہے, میں نے دیکھا ہے کہ آدمی
बाप दादा की छोड़ी हुई जो जमीन है, जी जी नशा करने के लिए, शराब पीने के लिए लोग जमीन तक बेच डाल रहे हैं। और उनके बच्चों का हाल ये है कि वो बिल्कुल यतीमों जैसी जिंदगी गुजारते हैं। ना उनके पास जरूरत के कपड़े होते हैं, ना स्कूल में पढ़ने के लिए उनके पास फीस होती है, और दूसरों से मांग करके वो सुबह शाम अपने खाने का बंदोबस्त करते हैं। तो नशा करने वाला खुद भी तबाह होता है और अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी तबाही के दहाने पर लेकर चला जाता है। सही। लिहाजा इससे हद दर्जा परहेज करनी चाहिए। और देखिए, नशे करने वाले के बारे में हमने ये भी देखा है, मेरा मुशाहिदा है कि जिस घर के बारे में सुन लिया जाता है कि इस घर के अफराद नशा करते हैं, तो जो शरीफ तबीयत के लोग होते हैं वो उनके यहाँ अपने लड़के या लड़की का रिश्ता भी करना पसंद नहीं फरमाते। सही फरमा रहे हैं आप। रिश्ता भी करना पसंद नहीं फरमाते। तो अब आप सोचिए कि लोगों के निगाहों में, लोगों के नजदीक उनकी क्या अवतार है, उनकी क्या हैसियत है, खराबी कोई इज्जत नहीं है। जैसे कि शराब नोशी के हवाले से हमारी गुफ्तगू हुई है, तो क्या शराब नोशी तो एक ही है, एक जरिया हो गया शराब के जरिए से नशा करना। तो इसके अलावा भी आज मुआशरे में देखा गया है जिससे तमाम लोग एक अपने अंदर एक आदतन मजबूर हो गए हैं। कोई शराब ले रहा है, कोई चरस, गांजा, अफीम, तमाम तरीके से वो लोग अपने आप को नशे में मुब्तला कर रहे हैं। वो लोग नशे के आदी होते जा रहे हैं। तो हर मायने में शराब को ही केवल एक कोड करके तो बताया गया, लेकिन और भी चीजों से जो नशा किया जाता है, तो इसके हवाले से क्या फरमाएंगे आप? देखिए, चूंकि उस जमाने में शराब का रिवाज था, तो इसलिए सराहतन कुरान करीम में खमर का लफ्ज आया, शराब का मामला जिक्र हुआ। लेकिन अगर आप हदीस रसूल का मुताला करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि हर वो चीज जो नशा आवर हो वो हराम है, चाहे वो थोड़ी हो या ज्यादा हो। तो अब हमें ये देखना है कि जिस चीज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं शराब के अलावा भी, तो आया उसके अंदर नशा पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। तो बिलाशुबह चरस हो या गांजा हो या अफीम हो या लोग जो पाउडर इस्तेमाल करते हैं चीज हो या बाज अंग्रेजी अद्वियात है, उसको भी किसी भी तरह से जो है दवाइयों के जरिए से भी नशा करते हैं, बना करके लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके जरिए नशा करते हैं। तो देखा यह जाए कि इल्लत क्या है, नशा है। शराब के अंदर भी नशा है, और वही इल्लत अगर किसी और चीज में पाई जा रही है तो बिलाशुबह वो हराम ही है, उसको कतान हलाल नहीं कहा जा सकता। और जो लोग उसको हराम नहीं समझते हैं वो गलती पर है। उन्हें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अपने सामने रखना चाहिए कि जब नबी ने फरमा दिया कि हर वो चीज जो नशा वाली है वो हराम है, तो अब देखना है कि वो नशा उसके अंदर है या नहीं है, तो उसको हराम ही समझना है, हराम ही उसको जानना है, जैसे आज और उससे बचना है। जैसे आज देखा गया है आज इस दौर में कि नौजवान तबका जो इसमें ज्यादा मुलव्विस हो रहा है। जैसे बच्चे जो एक बालिग होने के बाद स्कूल का जो उनका एक लाइफ होता है, जो उसमें पढ़ने का एक दौर होता है, उसमें देखा गया है, और भी तमाम जो ना पढ़ने वाले लोग भी, नौजवान तबका बहुत ज्यादा मुलव्विस हो रहा है जैसे शराब नोशी में, और भी तमाम दीगर जो आपने वो बताया, जराए बताया, उसके हवाले से भी। तो अब ये क्या वजह है इसको जो नौजवान तबका ज्यादा उसमें हो रहा है, और इसके क्या तरीकेकार किया होना चाहिए कि वो न जाए? देखिए, अब इसमें घर वालों को, माँ बाप को अपने बच्चों पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए, और साथ ही साथ में जो स्कूल के टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, उनको भी चाहिए कि वो तलबा पर कड़ी नजर रखें। क्योंकि होता ये है कि जो मालदार घर से ताल्लुक रखने वाले तालिबे इल्म होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो ज्यादातर उन्हीं में ये आदत पाई जाती है। क्योंकि जो गरीब है तो उनके पास तो पैसा होता नहीं, और नशे वाली चीजें बगैर पैसे की मिलती नहीं है। तो इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बच्चों का ताल्लुक आखिर किन बच्चों के साथ है, सोहबत उठना बैठना किन बच्चों के साथ है। तो उन बच्चों के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा कि जिस बच्चे के साथ उठना बैठना है उसके घर का माहौल क्या है,
اس کے ماں باپ نشہ خور تو نہیں ہے جی جی یا اس کے بھائی بہنیں نشہ خور تو نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اگر گھر والے اس طرح کی عادت اپنائے ہوں گے جی تو ان کے گھر والا بچہ اور طالب علم بھی اسی طرف جائے گا. جی تو ماں باپ اگر اس میں نگرانی کریں جی جی اور اپنے بچوں پر دھیان رکھیں جی تو اس سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے. لیکن جو ماں باپ توجہ نہیں دیتے ہیں جی تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ انہی کے بچے بگڑتے ہیں. جی پھر دوسری چیز یہ کہ بچے کا دن کا خرچ کتنا ہوتا ہے. جی جی بھئی کچھ پانی پینے کے لیے کوئی چیز خریدنا ہے, اس کو کھانا ہے, جی جی تو اس کے لیے 1000 روپے یا 500 روپے کی ضرورت نہیں ہے. جی جی اگر ایک طالب علم کو 50 روپیہ دے دیا جائے جی تو امید ہے کہ اس کے دن بھر کا خرچہ پورا ہو جاتا ہے. تو ضرورت سے زیادہ بچوں کو خرچ نہ دیا جائے. جو ماں باپ لاڈ و پیار میں ضرورت سے زیادہ خرچ دیتے ہیں وہ بھی بہت سخت غلطی کرتے ہیں. کل ملا کر کے یہ کہا جائے, خلاصہ کلام یہ کہا جائے کہ تربیت آپ کا کہنے کا جو ہے وہ ہے کہ اصل جو ہے وہ تربیت ہے. تربیت میں ساری کچھ آ گئے کہ آپ کس طریقے سے, جیسے ہم لوگ ہمارے بچوں کو ہم بورڈنگ اسکول بھیجتے ہیں اور تمام جگہ پہ بھیجتے ہیں, نگرانی کرنا, اس کے ساتھ ساتھ اس کے شوبت بھی دیکھنا, اس کے مطلب تمام ٹائم ٹیبل جو تربیت میں جو چیز آتی ہے اس کو جو ہے اسی کے حوالے سے دیکھنا پڑے گا. جیسے اس میں یہ ماشاءاللہ اس میں یہ بتا دیں ذرا سے کہ شراب کی تجارت, شرابی کے حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں, شراب کے علاوہ بھی جن چیزوں سے نشہ اور ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں جو خرابیاں آ رہی ہیں, ایسے چیزوں کا جو کاروبار کرتے ہیں وہ لوگ, تو یہ کاروبار کرنا کیسا, اور اس میں جڑ کر جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ویسے بھی ملکی قوانین کے تحت بھی یہ سب بینڈ ہوتا ہے, اس میں قانوناً ظلم بھی ہوتا ہے یہ سب, اس کے علاوہ بھی تمام چیزوں کا یہ خرید فروخت ہوتا ہے. تو اب اس کے حوالے سے ایسا کرنا اور کرانا, اس میں ملوث ہونا, یہ سب کیا ہے, یہ شریعتاً بھی کیسے اس کو. بہت اچھا سوال کیا آپ نے, اور یہ سوال ہونا بھی چاہیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شراب کا پینا فقط حرام ہے, لہذا پینا نہیں چاہیے, پر ہم اس میں کاروبار کر سکتے ہیں, تجارت کر سکتے ہیں, لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے. شراب کے علاوہ بھی دیگر اور بھی تمام چیزوں سے جو بھی نشہ والی چیزیں ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ حدیث پاک ہے, ابن ماجہ کی بھی اور ترمذی شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں پر لعنت بیان فرمائی ہے. ایک تو وہ جو شراب کو بیچتا ہو یا شراب کی تجارت کرتا ہو, شراب پیتا ہو یا دوسرے کو پلاتا ہو, یہاں تک کہ شراب کی بوتل کسی کے سامنے رکھنا اٹھا کر کے تاکہ وہ پی لے, یا شراب بیچا جو اس کی قیمت ہے اس کو کھانا. تو یہ ساری چیزیں, یعنی یہ سمجھیے کہ شراب یا نشہ والی چیزوں سے جو بھی چیزیں جڑی ہوئی ہیں اور ان کی جو قیمت وغیرہ ہے وہ سب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے ان سب پہ لعنت ہے. اللہ اکبر. تو جب اللہ کی لعنت ہے اس پر, فرشتوں کی لعنت ہے اس پر, تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے. نہ ہمیں اس میں مزدوری کرنی ہے, نہ اگر کسی ایسے ہوٹل میں جن میں شراب کا کاروبار ہوتا ہے تو ہمیں اس میں لوگوں کی ضیافت کے لیے بھی شراب وغیرہ کے اٹھانے یا رکھنے یا اس کو پینے یا پلانے کے لیے ہمیں نوکری نہیں کرنی چاہیے. دنیا کے اندر بہت سارے پیشے ہیں, جائز پیشے, ان کو اختیار کرنی چاہیے. جی صحیح فرما رہے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے, ہو سکتا ہے کہ آج خود نہ پیتا ہو, دوسرے کو پلاتا ہو, خود بیچتا ہو اور خود نہ پیتا ہو, لیکن جب ایک بری شے سے وہ جڑا ہوا ہے تو ممکن ہے آگے چل کر وہ بھی پینا شروع کر دے. صحیح. تو اس سے ہم کو بہرحال بچنا ہی بچنا ہے, ہمیں اس کے قریب نہیں جانا ہے کسی بھی اعتبار سے. جیسے کہ اگر کوئی مان لیجئے نشے کا عادی ہو جائے, کوئی بھی نوجوان ہو, بوڑھا, جو بھی ہو, تو اگر یہ نشے کے ایک عادی ہو گیا ہے, لت لگ گیا ہو اس کو, تو چھڑانا واقعی میں مشکل ہوتا ہے. تو اب اس کو کس انداز سے اس کو پھر واپس کیا جائے, اس کی جو مطلب اس میں سدھار لایا جائے, کس انداز میں, کیا انداز بیان ہونا چاہیے شریعت کے ماتحت بھی اور یہ ایک معاشرے کے حساب سے بھی, کیونکہ نرمی ہی سب کچھ ہوتا ہے. اور آج کل جب سمجھانے دیکھیے اس کے بارے میں تو یہ ہے
کہ اگر ابتداءً جی نشے کی لت لگی ہوئی جی ہے، جی جی ابھی شروعات ہے، جی جی تب تو آپ اس نوجوان کو، اس آدمی کو ڈانٹ کے ذریعے، پھٹکار کے ذریعے جی یا اس پر اور سختی برت کر کے جی جی آپ اس سے واپس لا سکتے ہیں، جی جی اگر اس کی ابھی شروعات ہے تو۔ جی جی لیکن جب آدمی نشے کا بالکل عادی ہو جائے اور نشہ کی طلب اس کو اس طور پر لگ جائے کہ جیسے پیاس کے بغیر آدمی کو سکون، پانی کے بغیر آدمی کو سکون نہیں ملتا، جی جی بھوک لگ جائے تو کھانے کے بغیر اس کو قرار نہیں ملتا، جی جی جب نشہ اس معیار تک پہنچ جائے جی جی اس کے دل و دماغ میں، جی تو اب اس کو ڈانٹ کر یا پھٹکار کر یا اس پر اور کسی طرح کی سختی کر کے آپ اس کو واپس نہیں لا سکتے ہیں۔ اس کے لیے نرمی اور مروت جی اور انسانیت کا طریقہ اپنانا پڑے گا، جی جی اخلاق اور پیار کا طریقہ اپنانا پڑے گا، تب جا کر کے وہ آدمی اس چیز سے جی باز آئے گا۔ جی چنانچہ میں نے اس سلسلے میں ایک روایت پڑھی بھی ہے جی اور علماء سے سنی بھی ہے، جی جی وہ یہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جی ایک شخص حاضر ہوا، جی اس نے سلام پیش کیا، حضرت نے سلام کا جواب دیا، جی پھر اس کے بعد وہ شخص جی عرض کرنے لگا، حضور میں 40 سال سے برابر شراب پی رہا ہوں جی اور میرا ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوا ہے، جی تو اب میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ جی تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا کہ 40 سال سے یہ پی رہا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اس کی لت لگی ہوئی ہے، وہ اس کا عادی بن چکا ہے، جی جی اب اس کو ڈانٹ کر یا پھٹکار کر اس کی عادت نہیں چھڑائی جا سکتی۔ جی جی حضرت جنید بغدادی نے بڑے پیار سے فرمایا، اے نشہ کرنے والے یہ بتا کیا دنیا میں کوئی تیرا انتظار کر رہا ہے؟ جی تو اس شخص نے عرض کیا، حضور جب شروعات کیا تھا جی تب ماں بھی انتظار کرتی تھی، بیوی بھی انتظار کرتی تھی، جی بھائی اور بہنیں بھی میرے گھر آنے کا انتظار کرتے جی تھے، لیکن جب مجھ کو اس کی عادت لگ گئی جی تو رفتہ رفتہ ان لوگوں نے مجھے بھلا دیا اور اب کوئی میرا انتظار نہیں کرتا ہے، لوگ یہی سوچتے ہیں کہیں نالی میں پڑا ہوگا، جی جی کہیں کھیت کلیان میں پی کر مست ہوگا، جی جی تو اب گھر والوں کو میری ذرہ برابر فکر نہیں رہ گئی ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ٹھیک ہے تمہاری ماں، تمہاری بیوی، بھائی بہن تمہارا انتظار نہیں کرتے، پر نوجوان یاد رکھ اللہ کی رحمت ابھی بھی تیرا انتظار کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ اس نوجوان نے جب یہ سنا کہ اللہ کی رحمت اب بھی میرا انتظار کر رہی ہے، تو فوراً اس نے اللہ اکبر کہہ کر کے چیخ ماری جی اور اپنے لباس کو پھاڑ دیا جی اور عرض کرنے لگا کہ حضور ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، اب میں آپ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نوجوان نے توبہ کیا اور پھر اس کے بعد سے اس نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ حضرت جنید بغدادی اگر اس کو ڈانٹ کر بھگا دیتے جی جی صحیح، تو پھر اس کا پوچھنے والا کون تھا؟ جی وہ کس کے پاس جاتا؟ جی لیکن آپ نے بڑے پیار سے جب اسے اللہ کی رحمت یاد دلائی جی تو اس کے دماغ میں یہ بات اتر گئی اور اس نے سچے دل سے توبہ کر لیا، اور یہ چیز، یہ معاملہ حضرت جنید بغدادی نے سیکھا کس سے؟ جی اپنے مرشد کامل حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جی ان کا بھی معاملہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ وہ ایک گلی سے گزر رہے تھے، جی تو دیکھا کہ ایک نوجوان مدہوش پڑا ہے، جی جی لوگ اس کے گرد ہجوم لگائے ہوئے ہیں اور اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، کوئی اس کے منہ پہ چپل مار رہا ہے، کوئی جوتے مار رہا ہے۔ جی حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، بھیڑ سے فرمایا ہٹ جاؤ، جی چنانچہ بھیڑ کو آپ نے ہٹا دیا۔ جی جی حضرت جنید بغدادی ساتھ میں تھے، فرمایا ذرا ایک پیالہ پانی لیا، جی چنانچہ وہ پانی لے کر آئے، جی آپ نے اس شرابی کے منہ کو دھویا جی اور دھونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا جی جی کہ پروردگار عالم، جی میرے اندر جہاں تک طاقت تھی جی وہ میں نے تیرے اس بندے کے ساتھ کیا جی کہ اس کے منہ سے ناپاکی کو میں نے دھو دیا، جی اب رہ گیا آگے کا معاملہ وہ تو بہتر جانتا ہے۔ بے شک، تو حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی دعا فرما کر
गुजर गए। जी। वो नौजवान वहीं पड़ा रहा। जी। थोड़ी देर के बाद उठा, फिर उसके दिल में क्या आया क्या ना आया, जब रात हुई जी और आधी रात से ज्यादा गुजरी, जी। तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं मैंने मुर्शिद को वजू कराया जी और फिर मस्जिद लेकर गया। जी जी जब मस्जिद में पहुंचा, तहज्जुद का वक्त था, जी तो पीरो मुर्शिद ने क्या देखा कि वही नौजवान मस्जिद के कोने में बैठा हुआ है, सुभान अल्लाह। जी अल्लाह की इबादत कर रहा जी, है। तो हजरत सिरी शक्ति रजी अल्लाह ताला ने खुदा की बारगाह में अर्ज किया, मौला ये क्या हुआ? जी तो रब ने फरमाया कि शक्ति तुम्हें मालूम होना चाहिए जी कि तुम्हारी जहां तक ताकत थी वो तुमने किया और मेरी जो ताकत थी वो मैंने किया। माशा तुमने इसका मुंह धोया, मैंने गुनाहों से इसका दिल धो दिया है। सुभान अल्लाह। अब हम मौलाना साहब जज़ाकल्लाह, हम अपने प्रोग्राम के आखिर में आ चुके हैं जी। तो अब आप इसी हवाले से इस जो गुफ्तगू हम लोगों ने किया, जी, जी। यकीनन हमारे नाजरीन को यही एक दर्स देना है, कैसे मुआशरे को सुधारना है, कैसे मुआशरे में जो खराबियां हैं उसको दूर करना है। ये नशे के हवाले से आप हमारे मुआशरे में क्या पैगाम देना चाहेंगे, नौजवान तबका को, हमारे नौजवान को, ख्वातीन को और भी तमाम लोगों को जो बुजुर्ग हैं, इन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे इसके हवाले से? देखिए, मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ जी। कि हमारा नौजवान, खाह वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, हर एक को हर किस्म के नशा से बचना है। जी। तभी आपका समाज के अंदर एक विकार बनेगा जी। और आप एक अच्छे इंसान बन पाओगे। और अगर आपने नशा इख्तियार किया जी। तो दुनिया में भी नाकाम रहोगे जी। और आखिरत में जो अल्लाह ने उसकी सजा मुकर्रर रखी है जी जी उसका सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। लिहाजा तमाम लोग नशे से बचे, जी। खुद बचे, अपने घर वालों को बचाएं, जी। अपने दोस्त यार को भी इससे बचने की तलकीन करें। जी जी और जो लोग इसका कारोबार कर रहे हैं जी। उन्हें चाहिए कि वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए जी। इस कारोबार को बंद कर दें। जी, जी। इसके अलावा और कोई जायज पेशा इख्तियार जी। करें जो लोगों के सेहत के लिए भी फायदेमंद हो और लोगों की आखिरत के लिए भी फायदेमंद हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। चलिए, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए इन तमाम बुरे फेलों से बचने की। आमीन आमीन। जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने अपनी मसरूफियत भरी वक्त हम लोगों को इनायत किया, इसके लिए हम आपको शुक्रिया कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्शकबिन, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल 4K टेलिभिजन। अहिले हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मौलाना मोहम्मद मुस्लिम बरकाती साहब, मदरसा गुलशने बरकात सोनपुर खजुराका। अहिले हामीले उहाँसँग केही कुराकानी गर्यौं। आउँदो साता नयाँ व्यक्ति, नयाँ विषय लिएर उपस्थित हुनेछौं। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल 4K टेलिभिजन। म प्रस्तोता मोहम्मद जियाउल हक बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै